السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان بندوں کے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے اور ان کے پوشیدہ احوال سے بھی واقف ہے، اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو، اور وہ ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے جو شخص جو بھی یہ کہے کہ میں اللہ کے علاوہ الہ ہوں، معبود ہوں، اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 26 سے لے کر کے 29 تک، یعنی 26، 27، 28، 29، یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وقالوا، ان لوگوں نے کہا، اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، ان لوگوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں اور معزز ہیں۔ آگے اللہ نے کہا کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ لوگ اللہ کے حضور بڑھ کر کے نہیں بولتے بلکہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جو خطاب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر، یہ مشرکین مکہ کے لیے، کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین مکہ کو، اور جو لوگ بھی مشرکین مکہ جیسا عقیدہ رکھتے ہیں، ان تمام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی اولاد نہیں ہیں۔ ایسی باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، بے مثل ہے، یکتا ہے، اس کا ہم پلہ، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اور ان تمام باتوں سے وہ بالکل پاک ہے۔ وہ یکتا اور بے مثل، تنہا اور واحد ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ یہ جو فرشتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کی بیٹیاں ہیں یا اللہ کی اولاد ہیں، یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے غلام ہیں۔ ابھی غلام کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہاتھ باندھے رہتا ہے۔ بولیے کیا کہنا ہے؟ یعنی حکم کے غلام ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا مکرمون، معزز ہیں، مکرم ہیں، باعزت ہیں۔ کیوں مکرم ہیں، کیوں معزز ہیں؟ کیونکہ وہ صبح و شام، دن اور رات، بغیر تھکے ہوئے ہر لمحہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی بزرگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا یسبقونہ بالقول، یہ اتنے معزز ہیں، اتنے باادب ہیں کہ اللہ کے سامنے بڑھ کر کے نہیں بولتے ہیں۔ ابھی انسان ہے نا، اللہ پر بھی جو ہے الزام لگا دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کے سامنے بڑھ کر کے، اللہ کے حکم کے آگے بڑھ کر کے نہیں بولتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور اللہ کے حکم کے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کا حکم آیا اس پر وہ عمل کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد، چونکہ مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے یا اللہ کا اولاد قرار دیتے تھے، یا مشرکین مکہ کے اس عقیدے کے جتنے بھی دنیا میں لوگ ماننے والے ہیں، وہ لوگ جو فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اس کے پیچھے دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ چونکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بڑے معزز ہیں، اللہ کے بڑے قریبی ہیں،
تو کل قیامت کے دن ہماری سفارش کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگوں کو قریب کریں گے. اللہ کے سامنے کہ ابھی لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نا، خواجہ غریب نواز، پیران پیر، غوث العظم، عبد القادر جیلانی، یہ اللہ کے اتنے مقرب بندے ہیں کہ اگر ہم ان کے پیچھے پیچھے رہیں گے، ان کے دامن کو پکڑے رہیں گے، ان کو اپنا پیر مانیں گے، تو کل قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے. 2 وجہوں سے مشرکین مکہ فرشتوں کی جو ہے اس قدر جو ہے فرشتوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، کہ ایک تو یہ اللہ کے بیٹیاں ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے. دوسرا، اللہ کی بیٹیاں ہونے کی وجہ سے اللہ کے بڑے قریب ہیں تو ہماری سفارش کر کے ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ سفارش نہیں کریں گے. اللہ نے کیا کہا؟ آگے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون. اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے بندوں کے ظاہری حالات کو بھی جانتا ہے اور اپنے بندوں کے پوشیدہ حالات کو بھی جانتا ہے. اور یہ جو فرشتے ہیں صرف انہی کی سفارش کریں گے جن سے اللہ راضی ہوگا، جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. اور یہ جو فرشتے ہیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. مطلب اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ فرشتے سفارش نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہا کہ فرشتے بھی سفارش کریں گے لیکن رب العالمین کی اجازت سے. کیونکہ قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ضرور ثابت ہے کہ انبیاء بھی کل قیامت کے دن سفارش کریں گے. یہ بات بھی ثابت ہے کہ نیکوکار لوگ بھی سفارش کریں گے. یہ بھی ثابت ہے کہ فرشتے بھی سفارش کریں گے. یہ بھی ثابت ہے کہ یہ قرآن کریم بھی اپنے اللہ کے بندوں کے لیے سفارش کرے گا. لیکن جتنے بھی سفارش کرنے والے ہیں یہ رب کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی بھی 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے. اس کی بھی 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں یہ عالم الغیب نہیں ہے. ابھی ہم بھی ایک بندہ ہے اللہ کے، آپ بھی ایک بندے، وہ بھی ایک بندے، بہت سارے بندے گزرے ہیں. اب کس بندے کا عمل کیسا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے کیا؟ اس کے عمل کی کیفیت اور اس کی صورت اور اچھا عمل یا برا عمل یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اب یہ جو فرشتے ہیں جب عالم الغیب نہیں ہے، جب ان کو معلوم نہیں کہ ہم جس کی سفارش کر رہے ہیں اس کا عمل اچھا ہے یا برا ہے، تو پھر وہ کیسے سفارش کریں گے؟ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اللہ کو معلوم ہے کہ کس بندے کی سفارش کرنا ہے اور کس بندے کی سفارش نہیں کرنا ہے. یہ بندہ اچھا عمل کرتا تھا، ابھی پیرانے پیر کو کیا پتا؟ وہ بھی تو انسانی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا ہے کہ ہم نے کیسا عمل کیا ہے؟ نہیں پتا ان کو. دوسرے انبیاء کو بھی پتا نہیں ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس لیے دے دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں ہمارے فلاں بہت بڑے. نہیں، جب نبی کو پتا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کو کیا پتا؟ فرشتوں کو کیا پتا؟ تو ان کو پتا نہیں ہے کہ جو عمل کرنے والا ہے اس نے اچھا عمل کیا ہے کہ برا. بہت سارے نمازی بھی ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں اس کے پیچھے بہت سارے کارن ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بہت سارے نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اس کے پیچھے بہت سارے کارن ہیں. بہت سارے دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے ہوتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ اس کے پیچھے ان کی نیت کیا، کس کو پتا ہے؟ کیونکہ نیت سے ہی اعمال اچھے ہوتے ہیں نا. پوری زندگی نماز پڑھ لیجئے لیکن نیت اچھی نہیں تھی، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. پوری زندگی صدقہ و خیرات کیجئے، نیت اچھی نہیں تھی، کوئی فائدہ نہیں. پوری زندگی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے لیکن اس کے پیچھے کچھ دوسری ہی نیت ہے تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. یہ باتیں جاننے والا کون ہے؟ رب العالمین. رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ نے کہا کہ جو فرشتے ہیں یہ عالم الغیب نہیں ہے، لہذا فرشتے جو سفارش کریں گے اسی کی سفارش کریں گے جس کے بارے میں اللہ راضی ہوگا. اللہ نے فرمایا لا یشفعون الا لمن ارتضی. یہ فرشتے انہی کی سفارش کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا. اور اللہ نے مزید آگے کہا وہم من خشیتہ مشفقون. اور جو فرشتے ہیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. ڈرتے رہتے کہ نہیں ڈرتے رہتے؟ ابھی دنیا میں انسانوں کو اختیار ملا ہوا ہے تو نہیں ڈر رہا، لیکن قیامت کے میدان میں پہنچنے کے بعد نبی بھی نفسی کا میرا کیا ہوگا؟ آدم ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، ادریس ہو، الیاس ہو، ہود ہو، صالح ہو، جتنے بھی انبیاء ہیں
یہ سارے نفسی نفسی کے عالم ہوں کہ ہمارا کیا ہوگا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفارش کے لیے کہا جائے گا تو آپ بھی اجازت لینے کے بعد سجدے میں گریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو یہ جو بندے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہوں گے تو کیسے سفارش کر پائیں گے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کے ذریعے سے ایک باریک میسج بھی دیا. میسج کیا دیا کہ یہ جو مخلوق ہے، یہ جو فرشتے ہیں جس کو تم اللہ کی بیٹیاں مان کر کے اس کے سامنے جھکتے ہو، اس سے جو ہے مانگتے ہو، جب یہ اتنے بے بس مخلوق ہیں ان کو خود پتہ نہیں کہ کس کی سفارش کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، سفارش کی اجازت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، اور ہمیشہ رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ایسے مخلوق کے سامنے سر کو جھکا کر کے اس کو مشکل کشا حاجت روا مان کر کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور اس کے سامنے جھکنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکو، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے آگے کے حالات کو بھی جانتا ہے اور لوگوں کے پیچھے کے حالات کو بھی جانتا ہے، لوگوں کے ظاہری حالات کو بھی جانتا ہے، اس کے پوشیدہ حالات کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. لہٰذا یہ جو فرشتے ہیں یہ انہی کی سفارش کریں گے جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا، اور یہ جو فرشتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے آخری میں فیصلہ کن بات کہی. یہاں پر کیا کہا اللہ نے فرمایا، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اللہ نے کہا کہ ان تمام باتوں کے باوجود جو بھی ہم نے سمجھایا، اللہ فرما رہا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود جو ہم نے سمجھایا، ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے مقابلے میں اللہ ہوں یا میں معبود ہوں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں نا بھائی، فرعون گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے، نمرود گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے، اس طرح کے بہت سارے سرکش گزرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی بھگوان ہوں، میں ہی گاڈ ہوں، میں ہی پورے جہان کا سب سے بڑا ہوں. اگر ان تمام باتوں کے باوجود کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہی الہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، میرے سامنے جھکو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہم نے جہنم قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں کو ہم قرار واقعی سزا دیں گے. جتنی سزا کے وہ حقدار ہوں گے، جتنی سزا کے وہ لائق ہوں گے، جتنی سزا کو وہ ڈیزرو کرتے ہوں گے، اتنی سزا ہم ان کو دیں گے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اس پورے کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اگر جھکا جائے گا تو اللہ کے سامنے، اگر مانا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چاہے وہ ہماری عبادت کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہمارے دنیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہمارے کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، اگر مانا جائے گا تو صرف رب العالمین کے، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں مانا جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.